روح حیات ماورائے دنیا میں داخل ہونا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک انسان مکان کے قید سے آزاد نہ ہو۔ آزاد ہونے سے مراد یہ ہے کہ انسان جسمانی تقاضوں کو ثانوی حیثیت دے اور جہاں سے تقاضے روشنی کی شکل میں نزول کر رہے ہیں ان کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ روشنی کی طرف متوجہ ہونے کے لیے ذہنی یکسوئی کے ساتھ مراقبہ بہترین عمل ہے۔ جسم کا تعلق سانس سے ہے۔ سانس کی آمد و شد ختم ہو جائے تو جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ روحانیت سیکھنے کے لیے سانس سے قطعی تعلق کرنا ضروری نہیں ہے، صرف سانس کا بہت آہستہ آہستہ ہونا ضروری ہے۔ جب تک انسان اپنا تعلق گوشت کے جسم سے سانس کی حد تک قائم رکھتا ہے تو جسم غیر محسوس ہو جاتا ہے۔ آدمی خواب میں سانس لیتا رہتا ہے۔ خواب یا سونے کی حالت میں سانس کے اندر گہرائی پیدا ہو جاتی ہے اور سانس ہلکا اور لطیف ہو جاتا ہے۔ سانس میں لطافت آ جانے سے جسم مثالی تجلی کی طرف صعود کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارا جسمانی نظام برقرار رہتا ہے لیکن ہمارا ذہن تعلق گوشت پوست کے جسم سے عارضی طور پر منقطع ہو جاتا ہے۔ گوشت پوست کے جسم سے یہ عارضی لاتعلقی بیداری میں منتقل کر دی جائے تو انسان ماورائی یا غیب کی دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے۔ غیب کی دنیا لطیف دنیا ہے۔ جس طرح انسان اس دنیا میں کام کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اسی طرح غیب کی لطیف اور نورانی دنیا میں بھی چلتا پھرتا اور کھاتا پیتا ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی کسی تاریک کے گوشے میں جہاں گرمی سردی معمول سے زیادہ نہ ہو بیٹھ جائے، ہاتھ پیر اور جسم کو ڈھیلا چھوڑ دے اور اپنے اوپر ایسی کیفیت طاری کر لے جس کیفیت میں ذہن جسم کی طرف سے ہٹ جائے۔ نمبر 1، سانس گہرائی میں لیا جائے۔ گہرائی میں سانس لینے سے سانس کی رفتار میں ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، آنکھیں بند کر لی جائیں اور اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کی جائے۔ بند آنکھوں سے جو فضا نظر آئے جو کہ یقیناً سیاہی کی صورت میں ہوتی ہے، اس فضا میں بند آنکھوں سے دیکھنا شروع کریں۔ اس فضا میں یکسوئی کے ساتھ اندھیرے میں نظر کو مرکوز رکھیں۔ دماغ کو تاریکی میں گم نہ ہونے دیں اور ساتھ ہی ساتھ استغراق گہرا کرتے جائیں۔ ڈیلوں میں حرکت نہ ہونے دیں بلکہ نظر کو قائم رکھیں۔ یاد رہے، مراقبے کی مطلوبہ ٹیکنیک میں 2 چیزیں بہت بنیادی اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک، سانس کا گہرا، لمبا اور آہستہ ہونا۔ 2، آنکھیں بند کر کے جو اندھیرا سامنے نظر آتا ہے اس میں دیکھنا۔ ان 2 باتوں میں سے کوئی بھی ایک کمزور ہوئی تو مراقبے کی ثمر ظاہر نہ ہوگی۔ نظر کو اندھیرے میں سامنے کی طرف دیکھنے میں مصروف رکھیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم سامنے دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں اور نیند طاری ہو جاتی ہے۔ آپ نظر سامنے اندھیرے میں جمائے رکھیں۔ آہستہ آہستہ ارد گرد کی آوازیں سنائی دینا بند ہو جائیں گی اور ایک سناٹا سا چھا جائے گا۔ نظر سے اگر ہم درست کام لیں گے تو سالوں کی ریاضت چند دنوں میں پوری ہو جائے گی۔ اس عمل کے ثمرات سے سالک پر آہستہ آہستہ روحانی دنیا منکشف ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کو عالم غیب کا عالم کہتے ہیں۔ یہ ہدایت ضروری ہدایت ہیں۔ جب تک ان پر عمل پیرا نہ ہو جائے روحانی دنیا میں منقلب نہیں ہوا جا سکتا۔ یہ ہدایت جو بیان کی گئی ہیں سب سے اہم و بنیادی ہے اور
اس سے بڑی کوئی ہدایت نہیں، کیونکہ اسی سے عمل کے اثرات کا آغاز ہوتا ہے۔